اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ حضرت سیدنا مسمع بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھیں، ساری رات قیام فرماتی، دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزرتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، جس کی وجہ سے میں تہجد کی دولت سے محروم رہی اور دن کو بھی اپنے پاک پروردگار کی عبادت نہ کر سکی۔ بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری آ گئی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، مجھے اپنی عبادت چھوٹ جانے کا بہت افسوس ہوا، لیکن الحمدللہ بیماری کی حالت میں بھی جتنا مجھ سے ہو سکا میں عبادت کی کوشش کرتی۔ کبھی دن میں نوافل کی کثرت کرتی، کبھی رات کو نوافل پڑھتی۔ اسی طرح دن گزر گئے، پھر اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور مجھے صحت عطا فرمائی۔ میں نے دوبارہ نئے جذبے کے ساتھ عبادت شروع کرتی۔ سارا دن عبادت الہی میں گزر جاتا اور اسی طرح رات کو بھی عبادت کرتی۔ ایک رات مجھے نیند نے آ لیا اور میں غافل ہو کر سو گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا میں فضاؤں میں اڑ رہی ہوں۔ پھر میں ایک سرسبز و شاداب باغ میں پہنچ گئی۔ وہ باغ اتنا حسین تھا کہ میں نے کبھی ایسا باغ نہ دیکھا تھا۔ اس باغ میں بہت خوبصورت محل تھے، ہر طرف بلند و بالا سرسبز درخت تھے، جگہ جگہ پھولوں کی کیاریاں تھیں، درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ میں اس باغ کے حسن و جمال کے نظاروں میں گم تھی کہ یکایک مجھے ایک سبز پرندہ نظر آیا۔ وہ پرندہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا پرندہ نہ دیکھا تھا۔ ایک لڑکی اسے پکڑنے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ میں اس خوبصورت لڑکی اور خوبصورت پرندے کو باغور دیکھنے لگی۔ اتنی دیر میں وہ حسین و جمیل لڑکی میری طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، یہ پرندہ بہت خوبصورت ہے، تم اسے آزادی کے ساتھ گھومنے دو اور اسے مت پکڑو۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے کہا، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ خوبصورت چیز دکھاؤں؟ میں نے کہا، ضرور دکھاؤ۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر مختلف باغات سے ہوتی ہوئی ایک عظیم الشان محل کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دروازہ فوراً کھول دیا گیا۔ اندر کا منظر بہت سہانا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک خوبصورت باغ نظر آیا۔ وہ لڑکی مجھے لے کر باغ میں آئی اور پھر ایک خیمے کی جانب چل دی۔ میں بھی ساتھ تھی۔ اس نے حکم دیا کہ خیمے کے پردے ہٹا دیے جائیں۔ جیسے ہی خادموں نے پردے ہٹائے تو اندر ایسی نورانی کرنیں تھیں جنہوں نے آس پاس کی تمام چیزوں کو منور کر رکھا تھا۔ پورا خیمہ نور سے جگمگا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس خیمے میں داخل ہوئی اور پھر مجھے بھی اندر بلا لیا۔ وہاں بہت ساری نوجوان کنیزیں موجود تھیں جن کے ہاتھوں میں عود یعنی خوشبو سے بھرے ہوئے برتن تھے اور وہ کنیزیں عود کی دھونی دے رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس لڑکی نے کہا، تم سب یہاں کیوں جمع ہو؟ یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے اور تم کس کے لیے خوشبو کی دھونی دے رہی ہو؟ تو ان کنیزوں نے جواب دیا، آج ایک مجاہد راہ خدا میں شہید ہو گیا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے یہاں جمع ہیں اور یہ سارا اہتمام اسی مرد مجاہد کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ اس لڑکی نے میری جانب اشارہ کیا اور پوچھا، کیا ان کے لیے بھی کوئی اہتمام کیا گیا ہے؟ تو ان کنیزوں نے کہا، ہاں، اس کے لیے بھی اس طرح کی نعمتوں میں حصہ ہے۔ پھر اس لڑکی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور کہا، اے رابعہ ادویہ، جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں اس وقت تیرا نماز کے لیے کھڑے ہونا تیرے لیے نور ہے، اور نماز سے غافل کر دینے والی نیند سراسر غفلت اور نقصان کا باعث ہے۔ تیری زندگی کے لمحات تیرے لیے سواری کی مانند ہیں، اور جو شخص دنیاوی زندگی میں مگن رہے وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں گزار دے تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے۔ یہ نصیحت آموز کلمات کہنے کے بعد
वो लड़की मेरी आंखों से ओझल हो गई और मेरी आंख खुल गई। आप रहमतुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब भी मुझे ये ख्वाब आता है तो मैं बहुत ज्यादा हैरान होती हूँ। बेशक नमाज नींद से बेहतर है। अल्लाह हमें भी नमाज पंज गाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की उन पर रहमत हो और उनके सदक़े हमारी मगफिरत हो, आमीन। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकई अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।